السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ویلکم ٹو another episode of Generalization Z۔ آئیے بات کرتے ہیں۔ پاکستان میں ویسے تو آج کل بہت کچھ ہو رہا ہے اور بڑا غصہ بھی ہے اور کچھ بجا ہے اور کچھ جو ہے وہ بجا ہی ہے اور مطلب وہ چلتا رہے گا، لیکن ایک ایلیمنٹ جو ہے اس وقت جو پاکستان میں ہو رہا ہے اس کے بارے میں بہت کم اس پر بات ہو رہی ہے، اور مجھے لگا کہ بڑی بے حسی ہوگی اگر ہم جاری رکھیں اپنا جو باقی چیزوں پہ گفت و شنید بغیر اس موضوع کو دیکھے ہوئے۔ تو حالانکہ یہ صرف ہمارا میرا خیال ہے تیسرا ایپیسوڈ ہے، مجھے تو ایسا لگ رہا ہے بہت سارے کر چکے ہیں، کیونکہ میری ٹیم بار بار مجھ سے ریکارڈ کرواتی ہے اور دوڑواتی ہے، کیونکہ وہ کہتی ہے کہ آپ اچھے نہیں لگ رہے اور آپ یہ کر لیں اور آپ وہ کر لیں، وہ ان کی مہربانی ہے۔ سو اف یو لائک دیز ویڈیوز، میرا کمال نہیں ہے، یہ میرے ساتھ جو ساتھی ہیں میرے وہ کمال لوگ ہیں اور بہت محنت کرتے ہیں۔ سب سے زیادہ محنت کرنے والے لوگ اس ملک میں وہ ہیں جن کو اس کا ریوارڈ نہیں ملتا، اور پاکستان کے پسماندہ علاقوں میں جو لائف کی جو مشکلات ہیں وہ میرا خیال ہے ہم صرف اندازہ کر سکتے ہیں، لیکن انلیس کہ آپ نے وہ زندگی رہی بھی ہو جو سرٹنلی میں تو شہری بچہ ہوں اور اللہ کا شکر ہے ہر طرح سے ہر موقع پہ جو ہے اچھا جو ہے دیکھا ہے، اچھا کھایا، اچھا پیا ہے، لیکن بیشتر پاکستانی جو ہے ان کو وہ مواقع زندگی میں نہیں ملتے۔ جب ان کے ساتھ کوئی زیادتی ہوتی ہے پھر تو آبویسلی بڑا دکھ ہوتا ہے اور ہم سب کوشش کرتے ہیں ہم آواز بھی اٹھائیں، لیکن کبھی کبھی جو زیادتی ہوتی ہے وہ انسانی نہیں ہوتی، وہ ریاست کی نہیں ہوتی، وہ نیچرل کازز کی وجہ سے ہوتی ہے۔ پاکستان کی ہسٹری میں جو دو بڑے لمحے مجھے جو یاد ہیں جہاں پہ ہم سب منظم ہو گئے تھے، اس لیے کیونکہ ہمیں یہ لگتا تھا کہ اپنے بہن بھائیوں کو جو باقی پاکستانی ہیں ان کا خیال رکھنا ہماری ذمہ داری ہے، وہ ایک تو تھا 2005 کے جو ارتھ کویک ہوا تھا خیبر پختونخوا میں، آزاد جموں کشمیر میں، اسلام آباد میں، اس کے جو اثرات تھے اس میں مجھے پرسنل بھی جو ہے میری بہت قریبی فیملی فرینڈز ہیں ہمارے، وہاں پہ بھی شہادت ہوئی، 80,000 لوگ جو ہیں وہ اس میں جو ہے شہید ہوئے، اکنامکلی اتنا ڈیمیج ہوا، اس نے چینج کر کے رکھ دیا ہمارے اسٹیٹ کو اور سوسائٹی کو کافی حد تک۔ پھر 2010 میں بہت بڑے پیمانے پہ فلڈز ہوئے، جو تھوڑی سی عمر میں زیادہ ہیں جو اس وقت بالغ تھے اور فالو کر رہے تھے ان سب کو یاد ہوگا 2010 کے فلڈز بہت سنگین ایک مسئلہ تھا۔ اچھا، انٹرسٹنگلی 2010 کے بعد سے تسلسل کے ساتھ ہر سال کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی بری فلڈنگ ہوتی رہتی ہے، خاص طور پہ ہم نے دیکھا بلوچستان میں تسلسل کے ساتھ ہر سال ہوتا ہے۔ اچھا، کیونکہ بلوچستان دور ہے، پسماندہ ہے، ادھر جو آبادی ہے رقبے کے لحاظ سے کم لوگ آباد ہیں، اور ٹی وی چینلز پہ، یوٹیوب چینلز پہ بلوچ قوم سے یا پختون جو ہمارے بہن بھائی ہیں جو بلوچستان کے مقامی لوگ ہیں ان کا میڈیا پہ ہولڈ نہیں ہے، سیاسی جماعتوں میں جو بڑی جماعتیں ہیں ان میں ان کی کم ریپرزنٹیشن ہے، وہ بالکل مقامی کے مقامی ہو کے رہ گئے ہیں، حالانکہ ان میں اور ہم میں، مجھ میں اور آپ میں اگر ہم وہاں سے نہیں ہیں تو کوئی فرق نہیں ہے، ہم سب پاکستانی ہیں، ایک ہی آئی ڈی کارڈ ہے، سٹیزن شپ، ہم ایکول ہیں، لیکن جب بات چیت ہوتی ہے تو وہ اسلام آباد، لاہور، کراچی، اب ملتان، پشاور بھی اس میں شامل ہو گئے، لیکن ہارڈلی ایور وی ٹاک اباؤٹ یہ جو علاقے ہیں جہاں پر پسماندگی جو ہے وہ ایک نارم ہے، اور جہاں پر جب کوئی نیچرل ڈیزاسٹر ہوتا ہے تو ان کو پوچھنے والا ریاست تو کوشش کرتی ہے، ہمارے جوان پیچھے لگے رہتے ہیں، ہمارے ڈی سی جن کو ویسے ہمیں بڑی گالیاں دینا جو ہے پسند کرتے ہیں ہم، لیکن ساری جو محنت ہوتی ہے وہ ہمارے ڈپٹی کمشنر، اسسٹنٹ کمشنر، ہمارے میجسٹریٹ، ہمارے پولیس کے اہلکار، ہمارے ضلع انتظامیہ کے اہلکار، یونین کونسل لیول تک جو لوگ ریاست کے لیے کام کرتے ہیں، اور پھر جو وہاں کے مقامی لوگ ہوتے ہیں وہی زیادہ اس میں کام کرتے ہیں۔ سب سے زیادہ شاید اہم رول جو ہے اس طرح کے واقعات میں ہمارے این جی اوز کا اور جو ہماری دینی جماعتیں ہیں ان کے جو ریسکیو اور ویلفیئر والی جو آرگنائزیشنز ہیں ان کا ہوتا ہے۔ پچھلے 1.5 مہینے سے پاکستان میں فلڈنگ ہو رہی ہے، اور کیونکہ زیادہ اثر اس کا سندھ کے چھوٹے ڈسٹرکٹس میں اور بلوچستان میں ہو رہا ہے تو وہ ٹھیک طرح سے ہمارے ریڈار پہ آئی نہیں ہے، تو آج میں آپ کے ساتھ جو 5-6 منٹ میں بہت خلاصتاً کچھ موٹے اعداد و شمار شیئر کرنا چاہتا ہوں
سب سے پہلے یہ کہ آپ سب نے دعا کرنی ہے, ہم سب نے مل کے دعا کرنی ہے, اور دوسرا جس حد تک ہم کر سکتے ہیں پھر ان کو سپورٹ کرنا ہے. جو آپ کی ایسی تنظیم ہو یا ایسی آرگنائزیشن ہو جس کو آپ ٹرسٹ کرتے ہو, میں کسی کا نام نہیں لوں گا اس لیے کیونکہ پھر وہ برا لگتا ہے, میری اپنی ہے اور ڈاؤن دا روڈ میں انشاءاللہ وہ بھی شیئر کروں گا, لیکن جہاں پہ بھی آپ کسی طرح ہیلپ کر سکتے ہیں ضرور کیجئے, دعا ضرور کیجئے. اوکے, سب سے پہلے تو کہ یہ اس کا آپ نے تعین کرنا ہے کہ کتنا پانی گرا ہے. اوپر آسمان سے ایسا نہیں ہے کہ نلکا کسی نے کھول دیا ہے, ایسے جیسے بالٹیاں جو ہے وہ گری ہیں. اوسطاً ہر سال بلوچستان میں پچھلے 30 سال سے جو اوسط چل رہی ہے وہ تقریباً 58 ملی میٹرز ہر سال مانسون کی بارش گرتی ہے بلوچستان میں. اس سال آلریڈی 20 اگست تک کی بات کر رہا ہوں میں, 265 ملی میٹر گر چکی ہے. اوسطاً 58 ملی میٹرز, اس سال 265 ملی میٹرز, یعنی کہ 5 ٹائمز یار آلموسٹ. تو اب کسی بھی علاقے میں 5 ٹائمز جب بارش ہوگی تو مسئلے ہوں گے, پورے بلوچستان میں مسئلہ ہے. اسی طرح سندھ میں اوسطاً مانسون سیزن میں 115.6 ملی میٹر جو ہے وہ بارش گرتی ہے. پچھلی 30 سال کی ایوریج کی بات کر رہے ہیں. اس سال 550 ملی میٹر سے زیادہ بارش جو ہے وہ گر چکی ہے. اگین یہ 350% سے زیادہ, یعنی کہ 3.5 ٹائم. مطلب یہ بہت بڑا کوانٹم ہے یار, اسپیشلی ہم بات کر رہے ہیں پانی کی. اب لوگ کہتے ہیں جی سویج ٹھیک نہیں ہے, نہیں ہے ٹھیک, اور اس کو ٹھیک ہونا چاہیے, لیکن جو کوانٹم ہے اس کا بارش کا وہ بالکل ان مینیجبل ہے, خاص طور پہ پسماندہ علاقہ جات میں. اور اس میں سب باقی ملک میں بھی ہوا ہے, ڈی جی خان میں پنجاب میں توسہ شریف کی بات ہو رہی ہے, اگین ادھر ذرا ٹینشن زیادہ ہے, لیکن یہ بلوچستان اور سندھ میں بہت زیادہ ہے. اچھا, اسی طرح جو اب پریڈکشنز آ رہی ہیں, اور میں ان ڈسٹرکٹس کا نام لینا پسند کروں گا, اور میں چاہتا ہوں آپ سنیں کیونکہ یہ ہمارا پاکستان ہے یار, اس کو ہم نے اون کرنا ہے, اور یہ ہمارے علاقے ہیں, ہمارے گاؤں ہیں. سندھ میں جو لسٹ آئی ہے جو اس وقت پریڈکٹڈ ہے, وائڈ اسپریڈ رین, تھنڈر اسٹارمز ود اسکیٹرڈ ہیوی, ویری ہیوی فالز, ایکسٹریملی ہیوی ایٹ ٹائمز, اور اسٹرانگ ونڈز. 25 ڈسٹرکٹ سندھ میں جو ہے ان کی وارننگ آئی ہوئی ہے. میں چاہتا ہوں یہ اسکرین پہ بھی یہ نام آئیں گے اور آپ سنیں گے بھی. شہید بے نظیر آباد, نوشہر و فیروز, خیرپور, سکھر, لاڑکانہ, گھوٹکی شریف, کشمور, شکارپور, جیکب آباد, دادو, جامشورو, کمبر شہداد کوٹ, تھرپارکر, عمرکوٹ, میرپور خاص, بدین, ٹنڈو محمد خان, ٹنڈو اللہ یار, حیدرآباد جو میرا ایک طرح سے میرا ہوم ڈسٹرکٹ ہے. والد صاحب اور دادا میرے جو ہے وہاں سیٹل ہوئے تھے 1947 میں, سو آئی ہیو اے ویری اسپیشل بانڈ ود حیدرآباد. ٹیربل سینز, ایون جو ویڈیوز وغیرہ ہم دیکھ رہے ہیں حیدرآباد سے, ایون شہر میں جو ہے بہت افسوسناک. مٹیاری, ٹھٹا, سجاول, سانگڑ اور کراچی ڈویژن میں بھی بہت برے حالات ہیں. اسی طرح فلیش فلڈنگ کی بھی دادو, جامشورو, کمبر شہداد کوٹ میں فلیش فلڈنگ کی وارننگ ہے. اور جو بلوچستان میں وہی والی وارننگ ہے ہیوی رین فال کی اور فلڈنگ کی, وہ ہے لسبیلا, خزدار, جھل مگسی, جعفر آباد, ناصر آباد, کولو, جوب, پشین, قلعہ سیف اللہ, برخان, موسیٰ خیل, چمن, لوڑالائی, زیارت, کوئٹہ, کلات, پنجگڑ, کھاران, نوشکی, آواران اینڈ تربت. اب یہ آلریڈی آئی ہیو ٹو, یہ کیوں میں نام لے کے جو ہے آپ کو بتا رہا ہوں, کیونکہ آئی ہیو ٹو ٹیل یو یہ آلریڈی بہت پسماندہ اور بہت مشکل میں علاقے ہیں. یہاں پہ آلریڈی بہت ان ہیپینس ہے. تربت جیسے اس میں بلوچستان کا ہم سب کو پتہ ہے, لوگ ناخوش ہیں, اور اب اوپر سے سونے پہ سہاگا یہ جو کیٹاسٹرفی ہے کلائمیٹ چینج کی وجہ سے, تو ہم نے کسی طرح کم از کم اس کے بارے میں بات کرنی ہے, بآواز بلند بات کرنی ہے, ایک دوسرے سے بات کرنی ہے, دعا کرنی ہے, مسجدوں میں دعا کرنی ہے, اور جو لوگ صاحب حیثیت ہیں جو کر سکتے ہیں وہ جتنا کنٹریبیوٹ کر سکیں, اور اپنی فیوریٹ جماعتوں کے تھرو کریں, اپنی فیوریٹ نان پروفٹس کے تھرو, این جی اوز کے تھرو, پلیز یہ کرنا نہ بھولیے. اچھا, کیوں؟ کیونکہ جو ڈیتھ اور ڈسٹرکشن ہے, جو اموات ہوئی ہیں, وہ میں آپ کو اس کے اسکرین پہ یہ سارے اعداد و شمار آئیں گے, لیکن میں آپ کے ساتھ ایک نمبر جو ہے نا وہ شیئر کرنا چاہ رہا ہوں. جولائی اور اگست میں, یعنی کہ اب 21 اگست تک کی جو ڈیٹا آئی ہے ہمارے پاس نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کی طرف سے, اس میں 777 اموات ہو چکی ہیں, جس میں سے 288 جو ہیں وہ بچے ہیں. اب یہ اگین کس طرح سے لوگ جو ہے وہ اس کو انڈیور کریں گے, سروائیو کریں گے. ایک تو ابھی کا شوق ہے, ایک اکنامک ڈسٹرکشن ہے, اس پہ میں آتا ہوں, لیکن ایک ایموشنل اس کا امپیکٹ جو ہے وہ ہونا ضروری ہے.
اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم اگین ہم رونا شروع کر دیں, پیٹیں, مریں, ایک دوسرے سے غصے سے بات کریں, لیکن ہمیں احساس ہونا چاہیے کہ ہمارے ملک میں اس طرح اس وقت ہو رہا ہے, اور ایٹ اے منیمم جیسے میں نے کہا ان کے لیے دعا گو ہونا جو ہے وہ ایک انسانی حیثیت سے جسٹ ایز ہیومن بینگز یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے. فیٹیلٹیز کا اور بھی ڈیٹا ہے آپ کے سامنے آ گیا. اچھا, اب صرف فیٹیلٹیز کا ایشو نہیں ہے, ایشو اکنامک ڈیمیج کا ہے, اور اگین یہ وہ لوگ ہیں جو آلریڈی غریب ہیں, آلریڈی ان کے پاس جو ہے بہت کم ہے. گھروں کی ڈسٹرکشن کا جو ڈیٹا آیا ہے 1,15,000 گھر جو ہیں وہ ڈیمیج ہو چکے ہیں, جس میں سے تقریباً 30% ڈیمیج جو ہے وہ ایسے گھر ہیں, 30% جو مکمل طور پہ ڈسٹروائے ہو گئے ہیں. اب دیٹ مینز اوور 35,000 ہاؤسز جو ہیں جن کو مکمل طور پہ 35,000 گھر پھر سے بننے. اوسطاً ہاؤس ہولڈ سائز ہمارے یہاں 6, 7, 8 ہوتا ہے, ان علاقوں میں اس سے زیادہ ہوتا ہے, جوائنٹ فیملیز ہوتی ہیں. کس طرح سے یہ لوگ پورا کریں گے؟ اگین اس پہ اگر ہم نے توجہ نہ دی تو اور جو ہے نا ہماری سوسائٹی میں ڈویژنز ہوں گی, اور سب سے زیادہ اہم یہ کہ یہ ہیومن سفرنگ ہو رہی ہے, تو ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ اس کو ہم دیکھیں. لائف سٹاک کا جو ہے جو ایسٹیمیٹڈ ڈیمیج ہے وہ 500,000 5 لاکھ سے اوپر جو ہے وہ مویشی اور جانور جو ہیں ان کا نقصان ہوا ہے. ان مینی کیسز آپ کا دودھ, آپ کا گوشت, آپ کی آمدن جو ہے وہ ان جانوروں سے منسلک ہوئی ہے, تو وہاں پر بھی there's a real impact of these floods, and میں چاہتا ہوں کہ ہم اس پہ سوچیں, ہم دیکھیں. فائنلی اگین ان چیزوں پہ ہم لمبی جو ہے وہ ڈیبیٹ بھی کریں گے, میں ایکسپلین کرنے کی کوشش کروں گا. اس سے مجھے خود بھی, کیونکہ جب بھی یہ کرتے ہیں تو ہمیں تیاری کرنی پڑتی ہے, تو ہم خود بھی سیکھ رہے ہیں. کلائمیٹ چینج ایک بہت گمبھیر ریالٹی ہے, اور کلائمیٹ چینج میں 2 چیزیں جو ہے اہم ہیں. ایک ہے ایڈیپٹیشن, کہ جو موجودہ حالات ہیں اس کے تحت ہم اپنی زندگیوں کو, اپنے انفراسٹرکچر کو, اپنی سوسائٹی کو, اپنے سسٹمز کو ایڈجسٹ کریں. اور دوسرا ہے میٹیگیشن, کہ جو آلریڈی خراب ہو چکا ہے اس کو روکنا ہے اور چیزوں کو بہتر طرف لے کے جانا ہے. اس کے لیے بہت ساری منصوبہ بندی چاہیے, اس کے لیے وسائل چاہیے, اس کے لیے منظم ہونا ضروری ہے. جب ہم ایک دوسرے سے یہ ٹی وی ٹاک شوز پر جو ایک ہوتا ہے جس کا میں ایک حصہ ہوں, میں کوئی ادرز کا نہیں, میں اس کا ایک اہم اپنے آپ کو مطلب میں اس کا پارٹ ہوں, لیکن جب ہم ان لڑائیوں میں ہی اپنے آپ کو جکڑ لیں گے, سوشل میڈیا کی لڑائیوں پہ, فیس بک ویڈیوز کی لڑائیوں پہ, سیاسی ڈس ایگریمنٹس پہ, تو ہم ان چیزوں کو فوکس نہیں کر سکیں گے. تو اپنی سیاست سب کو مبارک, ہم سب کے اپنے ویوز ہونے چاہیے, اسٹرانگ ہوں وہ بھی ٹھیک ہے, لیکن ہیں ہم سب ایک, ہمارے مفادات ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں, اور چیزوں کو بہتر جو ہے وہ ہم مل کے ہی کر سکتے ہیں. یہ الگ الگ سے نہیں ہوگا, گالم گلوچ سے چیزیں نہیں بہتر ہوں گی. یہ کوئی ہسٹری میں اس کا ایگزامپل نہیں ہے کہ گالم گلوچ سے آپ جو ہے چیزوں کو ٹھیک کر لیں گے. تو پلیز اپنے فیلو پاکستانیز کے لیے, ایز آئی سیڈ, میں خود بھی دعا گو ہوں, آپ سب بھی دعا کریں. جو کر سکتا ہے وہ جو سپورٹ دے سکتے ہیں اپنی فیوریٹ تنظیموں کے ذریعے وہ ضرور دیجیے. اور انشاءاللہ جلد ہی اگلے ایپیسوڈ کے ساتھ جنرلائزیشن زی کے ساتھ واپس جو ہے حاضر ہوں گا. انٹل دین تھینک یو ویری مچ, اور انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے. خدا حافظ.